لیکن دوستوں سربی موظف اگر میں خوش آمدید. شملہ معاہدہ ختم. پاکستان کی طرف سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے. نہ صرف شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے بلکہ یہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ جناب اب ہم 1948 کی پوزیشن پر واپس چلے گئے ہیں اور اب کنٹرول لائن کو لائن آف کنٹرول نہیں بلکہ سیز فائر لائن کہا جائے. یہ اعلان حکومت پاکستان کے جناب وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے سامنے آیا ہے اور چونکہ یہ بیان پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے سامنے آیا ہے تو پھر اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے, خاص طور پر خطے کی موجودہ صورتحال میں جہاں پر بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف یک طرفہ اقدامات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی اور لڑائی کے بعد بھارتی حکومت کی طرف سے ایک اور جنگ کی تیاریاں کرتے ہوئے پاکستان کا پانی بند کرنے کے حوالے سے اعلانات سامنے آئے تھے. اب موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان شملہ معاہدے کو جس طریقے سے ان کی طرف سے ختم کرنے کا یا شملہ معاہدہ کو فارغ کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے تو پھر اس صورتحال میں یہ سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اگر شملہ معاہدہ جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ پر امن کا پردہ ڈال دیا تھا اور یہ پردہ اگر ہٹ جاتا ہے تو پھر کیا پاکستان اور بھارت ایک اور نئی جنگ کے میدان میں اتریں گے؟ شملہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کیا اقوام متحدہ کی قراردادیں ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جائیں گی اور کیا بھارت پاکستان کے ہاتھوں جنگ میں اور سفارتی میدان میں خفت اٹھانے کے بعد شملہ معاہدہ کے خاتمے کی صورت میں جو عالمی دباؤ ہے اس کو برداشت کر پائے گا؟ امپورٹنٹ صورتحال ہے جناب اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ 1971 کی جنگ جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا اور بھارتی حکومت آج تک اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں بھارت نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. اور اس کے بعد جو شملہ ایکارڈ ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور پاکستان کے جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے درمیان, تو اس کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی تھی کہ شملہ معاہدہ اب عالمی سطح پر اجاگر نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں بھارت ہمیشہ اسی معاہدے کی اوڑ لیتا رہا کہ جناب یہ جو اب دو طرفہ صورتحال میں ہی معاملے کو حل کیا جائے گا. لیکن اب تازہ ترین جب بھارت نے جو پہلگام واقعے کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا اور اس کے بعد پاکستان پر حملہ کیا تو پھر پاکستان کی طرف سے مزید اقدامات کا اور بھارت پر دباؤ ڈالنے کا ایک ایسا موقع سامنے آیا جس کا پاکستان نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا. اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے یہ اعلان کہ شملہ معاہدہ اب فارغ ہو گیا ہے یہ اسی بات کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ بھارت کی کمزور سفارتی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے پاکستان نے اب اس معاملے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرنے کی جو سوچ ہے, جو انقلابی فیصلہ ہے وہ اپنا لیا ہے. اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کل سما ٹی وی کے ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شملہ معاہدہ فارغ ہو گیا, کنٹرول لائن کو اب سیز فائر لائن سمجھا جائے. سیز فائر لائن اور ایل او سی کی حیثیت پر اب اثر نو بات کرنا ہوگی کیونکہ ہم 1948 کی پوزیشن پر واپس چلے گئے ہیں. وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ کا خطرہ برقرار ہے اور ہماری طرف سے جنگ نہیں ہوگی, تاہم اگر جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوم پہلے سے زیادہ سخت جواب دے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خطے کے ممالک پر دباؤ ہے کہ امن رہنا چاہیے. پاکستان کا وفد بلاول بھٹو کی سربراہی میں بیرون ملک دورے پر ہے. پاکستان کے وفد کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. وفد کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھارت اور پاکستان کے مسائل عالمی برادری حل کرائے. اب یہ جو بیان ہے جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا اس کے چند پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں رکھے. یہ موجودہ صورتحال میں کس طریقے سے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کرانے کے بعد سیز فائر کرانے کے بعد ڈی جی ایم اوز کا یعنی پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا ایک سے زائد مرتبہ رابطہ ہوا ہے. اس رابطے میں بھارت نے پاکستان کو 22 اپریل کی پوزیشن پر واپس جانے کا
مطالبہ کیا اور پاکستان کی طرف سے بھارت کے ڈی جی ایم او سے یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ 22 اپریل کی پوزیشن واپس چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ کر اس بات کا مطالبہ کریں اور اس بات کو وضاحت کریں کہ کس کس مقام پر آپ 22 اپریل کی پوزیشن کی واپسی چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی طرف سے ایل او سی میں تقریباً 4 سیکٹرز میں 2 سے 7 کلومیٹر اور ایک سیکٹر میں پنچ سیکٹر میں پاکستان تقریباً 12 کلومیٹر مقبوضہ کشمیر کے اندر چلا گیا۔ اب چونکہ بھارت اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا آفیشلی کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر پیش قدمی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے چند علاقوں کو اور خاص طور پر ایل او سی کے اندر پیش قدمی کرتے ہوئے 22 کے قریب ان کی چوکیوں پر قبضہ کیا۔ بھارت تو اپنی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب اس نے حملہ کیا تھا اور پاکستان کے جواب کے نتیجے میں اسے اپنے کئی فائٹر جیٹس جس میں سے 3 رفال طیارے بھی تھے ان سے ہاتھ دھونا پڑا، تو بھارت آج تک تو آفیشلی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ جناب اس کے کتنے طیارے تباہ ہوئے۔ ان کا سی ڈی ایس محض اس بات کو مانتا ہے کہ جناب بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ جو نقصان ہے یہ جنگ کا حصہ ہے۔ وہ جنگ کے اندر نقصانات کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کتنے طیارے تباہ ہوئے۔ تو اس صورت میں وہ اس بات کو اپنی عوام کے سامنے کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایل او سی کے اندر پیش قدمی بھی کی ہے، 22 بھارتی چیک پوسٹوں پر قبضہ بھی کیا ہے، اور پاکستان کی جو پیش قدمی ہے ایل او سی کے اندر وہ کئی مقامات پر 12 کلومیٹر تک بھی انہوں نے اندر آئے ہیں ایل او سی پر۔ اب اس صورتحال میں جہاں پر بھارت جو ہے وہ پاکستان کا پانی روکنے کا بارہا اعلان کر چکا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر کے بھارت نے انٹرنیشنل معاہدے کی جس کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے اس کو بھی جو ہے انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس جنگ کے علاوہ محض سفارتی میدان ہی بچ جاتا ہے جہاں سے وہ بھارت کو جواب دے سکتا ہے۔ اب چونکہ پاکستان نے پیش قدمی کی ہے اور پاکستان پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت تک جب تک بھارت اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتا کہ پاکستان اندر آیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور بھارت یہ کر نہیں سکتا، تو پھر سفارتی میدان ہی باقی رہ جاتا ہے جہاں پر جو بھارت ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اب بھارت نے تقریباً 10 کے قریب وفود ہیں جو انہوں نے مختلف ممالک میں بھیجیں۔ اس حوالے سے ششی تھرور کی قیادت میں ایک وفد امریکہ کے دورے پر بھی ہے جہاں پر وفود گانے گا رہے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے وفد کی ایک خاتون رکن جو ہے وہ گانے گا کر جو اپنا جو کیس ہے وہ پلیڈ کر رہے ہیں۔ کل ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں ششی تھرور بھی گانا گا کر جناب آڈینس کو محظوظ کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ جناب وہ کتنے سریلے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان کا وفد جس کو ہیڈ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس نے حقیقی معنوں میں اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اراکین کے ساتھ، او آئی سی کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کا موقف بہت ہی زیادہ ٹھوس اور امپورٹنٹ دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا، جہاں پر انہوں نے مسئلہ کشمیر کو کور ایشو قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت تک اس علاقے میں، اس خطے میں پائیدار امن کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی، اور پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ بھارت تو دو طرفہ معاہدوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی مداخلت درکار ہے کہ وہ بھارت کو مذاکرات کی میز پر لائے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرے۔ اب بھارتی وزیر اعظم تو اوپنلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، مختلف انہوں نے اپنی تقاریر میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ تو پاکستان کے ساتھ پاکستانی کشمیر یعنی آزاد کشمیر کے اوپر بات کریں گے، اپنا جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے اس کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں بھارت پر دباؤ کیسا ڈالا جا سکتا ہے؟ شملہ معاہدے کی فراغت کا اعلان یا شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان انفیکٹ اس حوالے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب بھارتی وفد، بلکہ کل خود وزیر خارجہ پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ بھارتی وفد جہاں جہاں پر جا رہا ہے، بلکہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی کل جو ہے وہ شاید شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ٹاک شو میں وہ آئی تھیں اور انہوں نے بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ بھارتی وفد جہاں جہاں پر جا رہا ہے
جہاں جہاں پر جا کر وہ آپریشن سندور کی تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا آگے سے ان سے یہ پوچھ رہی ہے کہ جناب ایک تو آپریشن سندور کرنے کی وجوہات کیا تھیں، پہلگام واقعے میں پاکستان کی مداخلت کے ثبوت کیا تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا بھارت کو کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بات کریں۔ اب بھارت جو ہے وہ ایک پوزیشن لے کے کھڑا ہے کہ اس نے بات نہیں کرنی، تو پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ آپشن یہی ہے جس کو استعمال کیا گیا، یعنی شملہ معاہدہ کو ختم کر کے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر واپسی، اور یہی 1948 کا وہ اہم ترین موقع تھا جب پاکستان کے جنگجو قبائلیوں نے اور پاکستانیوں نے کشمیر کے اندر داخل ہو کر یہ جو علاقہ تھا اس کو فتح کیا، اور جس کے بعد نہرو جو تھا وہ جانے پر مجبور ہوا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل، اور وہاں پر جا کر یقین دہانی کرائی کہ جناب یہ جو کشمیری ہیں ان کو ہم حق خود ارادیت دیں گے، ان کو اس بات کا حق دیں گے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ اب بھارت اپنی اس پوزیشن سے مکر چکا، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو شملہ معاہدہ ہے اس کو خود بھارت نے ختم کیا اس وقت جب بھارت نے یہ جو آرٹیکل 370 ہے جو مقبوضہ کشمیر کو خصوصی سٹیٹس دیتا ہے اس کے خاتمے کا اعلان کیا، تو اور اس نے کشمیر کو جو اپنی ریپبلک ہے اس کے اندر شامل کرنے کا اعلان کیا، اور یہ حقیقتاً نہ صرف شملہ معاہدے کی وائلیشن تھی بلکہ UN کی ریزولوشنز کی بھی خلاف ورزی تھی۔ اب اگر پاکستان جو ہے شملہ معاہدے کو باضابطہ طور پر آفیشلی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1948 اور 1949 اور 1951 یہ جو 3 ریزولوشنز UN نے اور سلامتی کونسل نے پاس کی تھیں وہ دوبارہ انووک ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں کشمیر کی متنازع حیثیت بحال ہو جائے گی، اور اس کے تحت جو رائے شماری ہے یعنی استصواب رائے جو ہے وہ دیا جائے گا، اور پاکستان اور بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر جب وہ عمل کریں گے تو پھر اس صورت میں پاکستان کو بھی آزاد کشمیر سے اپنی فوجیں نکالنا ہوں گی، اور انڈیا کو بھی مقبوضہ کشمیر سے اپنی فوجیں نکالنا ہوں گی تاکہ وہاں پر پلبسائٹ کرایا جا سکے اقوام متحدہ کے تحت۔ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا متن ہے، اور اس کا عمل درآمد اب ضروری ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان نے سفارتی سطح پر اب اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ اب شملہ معاہدے کے خاتمے کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ عالمی فورمز پر کشمیر جو ہے وہ دوبارہ موضوع بحث آئے گا، اور جب پاکستان انٹرنیشنل فورمز پر واپس جائے گا اور کہے گا کہ جناب پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایسا میکنزم نہیں رہ گیا جس کے نتیجے میں یہ جو تنازعات ہیں ان کا حل کیا جائے، لہٰذا ہم واپس آ رہے ہیں شملہ معاہدے کو ختم کر کے اب UN اور سلامتی کونسل جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرائے اور اپنی جو قراردادیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرائے، اور جب پاکستان اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں یہ معاملہ اٹھائے گا تو پھر اس کے لیے یقینی طور پر پاکستان کو ووٹس درکار ہوں گے۔ اس میں چائنا کا ووٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ چائنا کے پاس ویٹو پاور بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران، ترکی اور OIC کے رکن ممالک، ان کے ووٹس پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے، اور ان ووٹس کی بنیاد پر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر آ جائے گا۔ جب انٹرنیشنل فورمز کے اوپر مسئلہ کشمیر آئے گا تو پھر چونکہ اس وقت بھارت آلریڈی سفارتی محاذ پر شکست کھا چکا ہے، بھارت کو سفارتی محاذ پر مسئلہ کشمیر کے سامنے آنے کے بعد اور زیادہ دفاعی پوزیشن اختیار کرنا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں بھارت کے پاس جو آپشنز ہیں وہ یا تو یہی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر اب چونکہ وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ LOC نہیں ہے، سیز فائر ہے، تو پھر سیز فائر کے جو ہے لائن کے اوپر جو جھڑپیں ہیں آگے پیچھے ہونا ہے فوجوں کا وہ ایک روٹین کا عمل بن جائے گا، اور سیز فائر لائن کے اوپر فائرنگ کا تبادلہ، گولہ باری اس خطے کو واقعتاً ایک آتش فشاں کے اوپر لا کے کھڑا کر دے گا، اور چونکہ دونوں یہ جو دشمن ملک ہیں یہ نیوکلیئر پاورز بھی ہیں، لہٰذا روایتی جنگ کا غیر روایتی جنگ میں تبدیل ہونے کے مواقع اور جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کسی بھی طور پر
کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگائے گی، اور بھارت اور پاکستان دونوں پر دباؤ آئے گا کہ جناب آپ آ کر مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے لیے بھارت کا میز پر آنا انفیکٹ پاکستان کے لیے ایک اور سفارتی فتح ہوگی۔ دوسری جانب بھارت چونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ وہ اس وقت جنگی بخار میں مبتلا ہے۔ کل جو ہے بھارت نے 4 ریاستوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے جنگی طیاروں کی پروازیں کی، اور لاہور سے متصل جو ان کا بارڈر ایریا ہے وہاں پر بھی ان کے طیاروں کی طرف سے جنگی پروازیں کی گئیں، جس کی نتیجے میں لاہور کی جو ایئر سپیس ہے اس کو بھی کچھ ٹائم کے لیے بند کرنا پڑا۔ آج بھارت کی طرف سے ایک اور نوٹم جاری کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں، اور انہوں نے آج یہ جو ہے راجستھان کا بارڈر اس پر اپنی فضائیہ کی مشقیں کرنی ہے، جس کے نتیجے میں کراچی اور بحیرہ عرب کے اوپر جو ایئر سپیس ہے پاکستان کی اس کو بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی سی ناخوشگوار واقعے سے بچا جائے۔ اور پاکستان نے بھی آج اسی ایریا کے اندر اپنی ایئر فورس کی جنگی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ تو صورتحال تو سنگین ہے، اور اس صورتحال کا عالمی برادری کو ادراک بھی ہے۔ اب اقوام متحدہ اس صورتحال میں واقعی کچھ کرے گی، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جب میکنزم ختم ہو جائیں نیگوسیشنز کے یا تنازعات کے حل کے لیے، تو پھر آپشن کیا باقی رہ جاتے ہیں؟ آپشن پھر انٹرنیشنل فورمز ہی باقی رہ جاتے ہیں جن کے اوپر جو ہے دباؤ آئے گا۔ پاکستان کی طرف سے بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا، یعنی مارز التوا میں ڈالا۔ پاکستان نے شملہ معاہدے کی فراغت کا اعلان کیا۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب پھر اس صورتحال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر دباؤ آئے گا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو تصفیہ طلب امور ہیں، چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے، چاہے وہ کشمیر کا ہے، وہ اس کو حل کرائیں۔ اب اس صورتحال میں جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان چونکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھارت سے لیڈ کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اس بات کا احساس ہے کہ یار اس مسئلے کو حل کرانا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے امریکن ایمبیسی جا کر جو ان کا وہ تھا ریپبلک ڈے، اس پر بھی خطاب کیا ہے، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ جناب آپ اس مسئلے کو حل کرا سکتے ہیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آئیں اور آ کے اس مسئلے کو حل کرائیں۔ تو یہ جو سارا سینیریو بن رہا ہے، اس سینیریو میں عالمی برادری جس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اثر نو ڈسکس کرنا شروع ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں بھارت کے اوپر دباؤ آئے گا، اور بھارت اس دباؤ کو کس طریقے سے ہینڈل کرے گا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب اگر جس طریقے سے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے شملہ معاہدے کے حوالے سے، تو اب اگر شملہ معاہدہ واقعتاً دفن ہو گیا ہے اور ایل او سی کی قبر بھی کھد گئی ہے، تو پھر سچویشن جو ہے وہ اس خطے کی تو ہو گئی ہے سنگین، اور اس سنگین صورتحال میں کسی بھی طریقے کی چھوٹی سی بھی غلطی ایک بڑی لڑائی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان نے شملہ معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر کے ڈال دیا ہے مشکل میں، اور اب عالمی برادری کے اوپر آ گیا ہے پریشر، اور عالمی برادری نے اس ایشو کو کرنا ہے حل، اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رد عمل ہوگا وہ بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے ماسٹر سٹروک کھیلا گیا ہے، سفارتی سطح پر مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد شملہ معاہدے کو دو طرفہ بنیادوں پر حل کرنے کا جو فریم ورک دیتا تھا اس کو بھی ختم کر کے پاکستان نے بال واپس اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے کورٹ میں ڈال دیا ہے۔ اور اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے بھارت کو مذاکرات کی میز پر لاتا ہے، یا بھارت پر دباؤ ڈال کر کشمیر میں استصواب رائے کے عمل کا آغاز کرتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت اویلیبل ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کال کا ڈیفینیٹلی رسپونڈ کرنا ہی پڑے گا۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔